السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیل الرحمان ہنی ٹریپ پلس خلیل الرحمان ویڈیو لیک کیس الجھتا جا رہا ہے۔ آمنہ عروج کے الزامات درست ثابت ہو گئے ہیں۔ ایک بار پھر خلیل الرحمان قمر صاحب نے جو کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو تشدد آپ گالیاں پڑھوائیے گا مجھے، مطلب خلیل الرحمان قمر کے ساتھ جو ہوا ہے آپ یہ بھی بول سکتے ہیں۔ صحیح ہے، جو آپ نے جملہ ادا کیا خلیل الرحمان قمر نے جو کیا ہے تو آپ مجھے گالیاں، الزامات ہیں نا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، آپ مجھے گالیاں پڑھوائیں گے۔ دیکھیے خلیل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں ڈرامہ بنانے کے بہانے صحیح ہے، لوٹ لیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب جو فوٹیج آئی اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو بھی ذہن میں رکھ رہی ہے، تو یہ اس لیے مجھے پڑتی ہے جب نہیں کی ہے نا۔ تو بہرحال اب اس میں دو اپڈیٹس ہیں اس کیس میں۔ آمنہ عروج جو ہے اسے کیونکہ پولیس کے پاس تفتیش کے سلسلے میں موجود ہے، تو آمنہ عروج نے یہ کہا تھا عدالت میں کہ مجھ پہ ہوا ہے ٹھیک ٹھاک تشدد۔ پولیس اگلوانا چاہتی ہے تو اگلوانے کے لیے پولیس اپنے حربے استعمال کرتی ہے۔ ان حربوں میں جو تشدد ہے، کسٹوڈیل ٹارچر، جی یہ ممنوع ہے، بالکل جرم ہے، پولیس کے پارٹ پہ جرم ہے۔ تو لیکن پولیس کرتی ہے، یہ ہمارے بڑا کامنلی کرتی ہے، اور اس کو جو ڈیل کرتا ہے ایکٹ، قانون، وہ ہے کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ۔ یعنی اگر کسی پہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے جی تو پھر اس کی کسٹوڈیل ٹارچر میں ہو جاتی ہے، ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اس قانون کے تحت ڈیل کیا جاتا ہے۔ آمنہ عروج نے عدالت میں باقاعدہ درخواست دے کر یہ کہا تھا کہ مجھ پہ دوران حراست تشدد ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو آمنہ عروج نے بتایا تھا کہ ان پر کرنٹ لگایا گیا ہے، اور خبریں ہمارے سامنے کچھ ایسے آئی تھی، تو یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے، ابتدائی میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی، جس میں بتایا گیا کہ آمنہ عروج کی دونوں ٹانگوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ آمنہ عروج کو 3 چوٹیں آئی ہیں۔ ہاں، وہ پولیس کرتی یہ ہے کہ وہ آپ کو انہوں نے لٹایا، باندھا، الٹا لٹایا، اور اس کے بعد پکڑا اپنا مولا بخش، جی، اور وہ مولا بخش پکڑ کے انہوں نے، اچھا اس کے علاوہ ایک اور کام کرتے ہیں، وہ ایک رولا ہوتا ہے وہ جو پھیرتے ہیں ٹانگوں پہ، وہ بہت ہی خوفناک تشدد ہوتا ہے، یعنی وہ مارنے سے زیادہ، تو وہ اس ایریا میں، گلوٹس کے ایریا میں، اس کے علاوہ تلووں پہ وہ ٹھیک ٹھاک مارتے ہیں، اور مار کے پولیس جو چاہتی ہے کہ بندہ اگلے وہ بھی اگلوا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس جو چاہتی ہے کہ مزید بھی اگل دے وہ بھی اگلوا لیتی ہے۔ پولیس لوگ اگل دیتے ہیں، پھر عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ۔ تو آمنہ عروج نے بتایا کہ مجھ پہ ٹارچر ہوا ہے، ثابت یہ ہوا کہ ٹانگوں پہ تشدد ہوا ہے، یہ میڈیکل میں ثابت ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا جو آمنہ عروج نے وکلاء کے ذریعے الزامات لگائے تھے کہ ان پر کرنٹ لگایا گیا ہے، ڈاکٹرز نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ اچھا، یہ کرنٹ لگانے کے حوالے سے میری ایک رپورٹر دوست ہے، ان سے بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کرنٹ لگانے کا معاملہ ہے نا، یہ ایک تو ثابت کرنا یہ مشکل سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک، اور اگر یہ کرنٹ ایک خاص انداز میں لگایا جائے تو یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ پولیس کو وہ انداز آتا ہے، اور یہ کتنے وقت کے بعد ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ یعنی مارا وارا ہے اور ٹھیک ٹھاک مارا ہے لاٹھی سے، تو پھر تو نیل پڑ جاتے ہیں، بروزز ہوتے ہیں، وہ شو کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے ٹانگوں پہ تشدد ہوا ہے، مارا گیا ہے۔ تلووں پہ تو تشدد ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا، لیکن یہ جو کرنٹ ہے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ بعد میں جو ہے وہ ثابت کرنا، اگر کچھ وقت گزر جائے تو اس کا ثابت کرنا اس کو تقریباً امپاسبل ہوتا ہے۔ لیکن تشدد ثابت ہو گیا، جس پر عدالت نے DGFIA کو پولیس افسران کے خلاف شکایت درج کر کے کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب جو پولیس ہے وہ کون انوالوڈ ہے؟ ویمن پولیس ہی ہے، مین پولیس ہے، کیا کیا گیا ہے، کیسے کیا گیا ہے، کتنا کیا گیا ہے، یہ پتا چلے گا۔ تو آمنہ عروج پہلے بھی کیا بتا رہی تھی کہ اس کو جو پورا گینگ تھا انہوں نے بھی اپنے پاس، انہوں نے بھی ٹریپ کیا ہوا تھا، اور وہ بھی مارتے پیٹتے تھے، اور یہ جو واقعہ ہوا اس میں بھی آخر میں مار پیٹ اس میں بھی ہوئی تھی، جو اس کی فوٹیج تھی، جس کو ظاہر ہے کہ نہ ہم چلا سکتے، نہ ہم بتا سکتے ہیں، ہاں، تو لیکن وہ فوٹیج سب نے دیکھ رکھی ہے جو قابل اعتراض فوٹیج تھی، اور اس فوٹیج کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے میں مکمل طور پر بے گناہ ہیں،
وہ دعویٰ درست نہیں ہے، یہ اس فوٹیج سے ہمیں اچھا ان کا نظر آتا دعویٰ تھا کہ بزور بندوق یہ سب کچھ کروایا گیا ان سے؟ نہیں، وہ بندوق سے پہلے بھی جو چیزیں تھیں اس فوٹیج میں، اس فوٹیج کا ایک حصہ جو ہم دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابتدائی حصہ، اور ایک حصہ جو ہم نہیں دکھا سکتے. تو جو ہم نہیں دکھا سکتے اس حصے میں اور جو دکھا سکتے ہیں، جب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بزور بندوق والی بات ممکن ہے ٹھیک ہو، یہ پاسبل ہے، لیکن ٹھیک لگتی نہیں ہے. اچھا میں ایک اور چیز، کچھ لوگوں نے پھر کہا کہ اگر یہ سب آپ کو بزور بندوق سہنا پڑا تو فوٹیج کلیئر کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. ابھی جب گاڑی چوری کا معاملہ، چونکہ آج وہ ہے دوسرا دن ہے، ہم فوری طور پر گئے تھانے اور ہم نے کروائی FIR. تو وہاں پر یہ ہوا کہ جو درخشاں تھانہ ہے کراچی میں، جو لوگ واقف ہیں، مطلب ساحل اور درخشاں تھانہ ایک ہی پریمیسز میں دونوں موجود ہیں، وہاں اندر جانے پہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ اور جس طرح سے اس کی لوکیشن ہے، سگنلز بالکل ڈیڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو بار بار اپنا فون سننے کے لیے عمارت سے باہر آنا پڑتا ہے. تو کچھ دوستوں نے، کچھ پولیس کے دوستوں کو بھی فون کر دیے تھے، تو وہ رابطے ہو رہے تھے اور میں بار بار فون سننے باہر آ رہا تھا. تو وہاں پر ایک نوجوان کو اور ایک خاتون کو لایا گیا، پولیس والا یہاں سے پکڑ کے چل اندر کرتے ہوئے لے کر آیا. اس نے جو ہے وہ پورا یہ کیس جو تھا وہ تازہ کر دیا میرے سامنے. اچھا ہوا یہ کہ جو وہاں کا اسٹاف تھا ان کی موجودگی میں وہ اندر لایا گیا اس کو. تو وہ جب میں باہر کھڑا فون پہ بات کرتا ہوں، اس نے دیکھے السلام علیکم سر یوں کر کے ہاتھ ملانے کے لیے، میں نے کہا وعلیکم السلام. میں ہکا بکا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو خیر وہ پولیس والے چل اندر، ہاتھ ملانا چھڑوا کے اس کو وہ اندر لے گیا. اندر گئے تو پتا چلا، وہ کہنے لگا، پولیس والوں کو بتانے لگا کہ سر میرے ساتھ خلیل الرحمان قمر والا سین ہوا ہے. تو کہنے لگا یہ اس نے مجھے ہنی ٹریپ کیا ہے. پھر میں ایک اور چیز سوچنے لگا، لڑکی پر الزام لگایا ہاں جو ساتھ تھی. تو پھر میں ایک چیز سوچنے لگا کہ یہ جو ٹرم ہے ہنی ٹریپ، یہ ہمارے یہاں کوئی بہت کامن ٹرم نہیں تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں یہ بہت ہی کامن ٹرم ہو گئی. کچھ پولیٹیشنز کی ویڈیوز آئیں، ایک صاحب مسلم لیگ نون کے، ان کی ویڈیو آئی تھی. پھر ایک پاکستان تحریک انصاف کے صاحب کی ویڈیو آئی تھی اور ان کے ساتھ جو وہ پورا معاملہ ہوا تھا. پھر کچھ اور لوگوں کے ہنی ٹریپ ہونے کی خبریں آئیں. پھر ایک سینئر سیاستدان ہنی ٹریپ ہو گئے، خبر اب تک آتی ہے، وہ ویڈیو اب تک نہیں آئی، وہ معاملہ پورا نہیں ہوا، لیکن خبر اب تک اکثر آتی رہتی ہے کہ بہت سینئر سیاستدان ہنی ٹریپ ہو گئے. تو اس نے کہا مجھے ہنی ٹریپ کیا ہے، اس نے مجھے اشارہ کیا، میرے 7,000 روپے لوٹ لیے. میں نے کہا یہ اشارے سے 7,000 روپے لوٹ لینا، یہ بڑا کمال ہے بھائی یہ. اور پھر اسے بتایا کہ میرے ساتھ خلیل الرحمان قمر والا سین ہوا. تو وہ اشارہ پلس کام تھا، کافی کچھ تھا، پکڑے گئے، لڑائی ہو گئی، کچھ ہو گیا. اور اس میں بھی جو خاتون تھی، میں اس کا کانفیڈنس دیکھ کے بڑا حیران تھا. یہ شخص پولیس کے سامنے یوں شروع ہوا تھا بات کرنا نا کہ یہ میرا کارڈ ہے، میں یوں یہ والی جاب کرتا ہوں، یہ دیکھیں. پولیس والے نے اس کی انگلی کو غور سے دیکھا اور اس کا ہاتھ یوں ہو کے یوں ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں نا وہ یہاں تک آ گیا تھا کہ سر دیکھیں FIR مت کیجیے گا، سر دیکھیں FIR مت کیجیے گا. لیکن بہرحال ہم نکل آئے، وہ پولیس کے پاس تھا، پولیس والے اس کو اٹھا کے ایک بار ایک کمرے میں لے کر گئے. واپس آئے تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. جو پولیس کے سامنے وہ ذرا سا ہیکڑی کے ساتھ، بھرم کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ سارے بھرم فارغ ہو گئے تھے. اور میں نے کہا یار یہ تو بڑا کمال کا کمرہ ہے اندر جس کمرے میں لے کر گئے کہ یہ کوئی 5-7 منٹ کے اندر واپس آیا ہے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا سر مجھے تھانہ کلچر سمجھ میں آ گیا. اچھا جو تھوڑے والے کہتے ہیں نا مجھے ہنی ٹریپ کیا گیا ہے اور سر بات سنیں، یوں کر کے نا سر بات سنیں، وہ کہنا سر مجھے تھانہ کلچر سمجھ میں آ گیا ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا اندر جو کمرہ ہے اس کی زیارت کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس کی زیارت کرے، لیکن ہم بطور صحافی زیارت کر لیں. میں نے کہا یہ تو بڑا کوئی کمال کا ہے. اچھا آمنہ عروج کی جو کرنٹ اپڈیٹ ہے کہ پولیس کی تحویل میں وہ ہیں 17 اگست کو ملزمان کو مزید 15 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا. ٹھیک. اس کیس میں ایک اور چیز ہے کہ خلیل صاحب جو ہیں انہوں نے مبینہ طور پر پولیس سے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ان سے اگلوائیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. اور وہ اپنا انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کی دوستیاں بھی ہیں تو انہوں نے استعمال کیا اور پولیس یہ کر رہی ہے. پولیس ابتدائی طور پہ خلیل صاحب کی بات منوانے پہ ناکام ہوتی ہے خلیل صاحب کو، کیونکہ وہ نہیں بات مان رہے تھے، وہ FIR بھی نہیں چاہتے تھے. تو یہ ہوا خلیل صاحب ثابت ہو گیا FIA کی تحقیقات میں تو پھر خلیل صاحب پھر پھنس سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ خلیل صاحب اس معاملے میں نہیں پھنسیں گے، باقی لوگ پھنسیں گے. خلیل صاحب پھنس چکے جتنا پھنسنا تھا. اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں، میرا ایک اچھا تعلق ہے
یا شاید وہ ناراض ہو گئے تو اس کے بعد اس سے میں کہوں کہ تھا. لیکن خلیل صاحب جو ہیں وہ چونکہ بڑے ہیں تو میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ خلیل صاحب اب جو کر رہے ہیں نا وہ ان کے لیے مصیبت ہے. باقی جو ہو چکا ہے وہ جتنی مصیبت تھا اتنی مصیبت تھا, لیکن اب وہ جو کر رہے ہیں وہ مصیبت ہے. جیسے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس قوم کو میرے جیسا دوسرا نہیں ملے گا, تو لوگوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ آمین, اللہ نہ کرے کہ ایسا دوسرا ملے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اتنے بڑے اچھے رائٹر. ہاں یہ بھی ایک وہ ہے اس کو دیکھنے کا نظریہ, اور ایک وہ نظریہ ہے کہ جس پر لوگ آمین کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے. تو خلیل صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ورنہ اچھا دھوپ والی بات سب سے زیادہ تھی جو خلیل صاحب نے کہا کہ 5 سال سے دھوپ میں نہیں نکلا اور اس کے بعد ان کی ویژولز سامنے آ گئی. تو بس وہ اب اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی اتنی اچھی دوستیاں, اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. بس وہ خود کر رہے ہیں اپنے لیے جو کر رہے ہیں. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.